أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم۔ آج ہم 7واں سبق پڑھیں گے اور 7ویں سبق کا عنوان ہے حروف مدہ۔ تو سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے یہ کچھ اہم نکات ہیں، پہلے ان کو پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سبق کی مشق کریں گے۔ اسکرین پہ دیے گئے سبق کی جانب توجہ کیجیے۔ پہلے نقطے میں جس علامت کا ذکر ہے، ایک چھوٹی سی دال کی طرح علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک حرف کیا ہوتا ہے، یہ ہم آپ کو حرکات کے سبق میں بتا چکے ہیں، یعنی وہ حرف جس کے اوپر حرکت ہو، کوئی نہ کوئی زبر، زیر یا پیش ہو، تو اسے متحرک کہا جاتا ہے۔ تو جزم والا حرف یعنی ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ، جو ایسا حرف جو متحرک ہو، اس پر کوئی نہ کوئی حرکت یعنی زبر، زیر یا پیش ہو، اس کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم جب مشق کریں گے تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں حروف مدہ کی۔ تو حروف مدہ کیا ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با الف زبر با۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ جیسے دیکھیے حرکات کے سبق میں ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک لمٹ سے زیادہ اس کو نہیں کھینچنا ہے، تو ایک حرکت کی ہم مشق کر چکے ہیں۔ تو اب جب حروف مدہ ہوں گے ہمارے سامنے تو اس کو ہمیں کتنا کھینچنا ہے، 2 حرکت کے برابر، ٹھیک ہے۔ اگر ایک حرکت ہو تو وہ 2 حرکت کے برابر نہ کھینچے، اور اگر کوئی حرف مدہ ہو اور اسے کھینچنے کا مورد ہو تو وہاں پر ہماری حرکت یعنی اسے کھینچنے کی مقدار اتنی کم نہ ہو کہ وہ ایک حرکت کے برابر ہو، بلکہ اسے پورا 2 حرکت کے برابر ہونا چاہیے، اور 2 حرکت کے برابر جو مقدار ہو کھینچنے کی اسے 1 الف کی مقدار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مشق میں انشاءاللہ سمجھ لیں گے آپ یہ بات اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہجے کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہجے اس طرح کریں، یا الف زبر یا با الف زبر با واو پیش بو، با یا زیر بی، ٹھیک ہے، یعنی ہر حرف کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ تو چلیے اب سبق کی مشق کرتے ہیں۔ اچھا، ہم ہر کلمے کے بعد درمیان میں تھوڑا سا وقفہ رکھیں گے، تو بہت زیادہ نہیں رکھیں گے کہ یہ سبق بورنگ نہ ہونے لگے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا وقفہ رکھیں گے جس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ سبق کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو اپنی ضرورت کے حساب سے وقفہ کم لگے تو آپ ویڈیو کو روک کے بھی مشق کر سکتے ہیں۔ تو چلیے مشق شروع کرتے ہیں۔ با الف زبر با واو پیش وو با یا زیر بی
تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش خو، ہا یا زیر خی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دال الف زبر زا، زال واو پیش زو، زال یا زیر زی، را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، صاد الف زبر سا، شین الف صاد زبر شا پیش سو، شین صاد پیش یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد الف زبر دو، داد واو پیش دو، داد یا زیر دی، طا الف زبر تو، تو واو پیش تو،
تو یا زیر تی، ظا الف زبر ظا، ظا واو پیش ذو، ظا یا زیر تی، عین الف زبر قا، عین واو پیش ہو، عین یا زیر ای، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو،
ہا یا زیر ہی. حمزہ الف زبر آ. اب آپ دیکھیے یہاں حمزہ پہ کھڑا زبر ہے تو ہم نے اسے آ کیوں پڑھا. ایکچولی جو آگے ہم کھڑی حرکت انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں یہ اس کی تفصیلات آئیں گی. تو ایکچولی جو کھڑا زبر ہے یہ الف کے قائم مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قائم مقام سے مراد اس کی نیابت کرتا ہے یا اس کا پریزنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے الف کو. تو جب حمزہ کے اوپر الف کی علامت کو ہمیں ظاہر کرنا ہوگا تو ہم اسے کھڑی حرکت کے ذریعے کریں گے. ٹھیک ہے, تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. حمزہ واو پیش او. حمزہ یا زیر ای. یا الف زبر یا. یا واو پیش یو. یا زیر جی. جی, تو ہمارا 7واں سبق مکمل ہوا. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ساتھ اس کے مشق کر رہے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. اور اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن, کوئی سوال, کوئی پرابلم آ رہی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں اس کے بارے میں بتائیے. اور کوئی مزید تفصیلی معلومات حاصل کرنی ہے یا اگر 1 to 1 آپ کلاسز لینا چاہتے ہیں تو ای میل کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ملتے ہیں اگلے سبق میں. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.